تین پردے ہیں مسلمان عورت کے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے. اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا کہ اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. تین پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے. اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے. تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس. خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا، اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا، اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان یہ اس قدر پھیل چکا ہے. امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں. سب سے مہنگی دوائیاں جو ہے وہ دماغ امراضی کی ہیں. اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر. فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر. پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن لب، ویمن فریڈم کی کانفرنس، کائرو میں، قاہرہ میں. پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ، کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جنس سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گی. ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا. ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی اسٹیٹس میں. کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے. جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے. اس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو. جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کنن، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنن. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ. سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے. مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات
आ चुके हैं। लेकिन अभी निचली सतहों पर, दरमियानी तबकों में कुछ न कुछ मशरकी अक़दार है, कुछ शर्म व हया की कदर व कीमत है, इस्मत व इफ़्फ़त की कोई कदर व कीमत है। और असल में ये यहूदी प्रोग्राम है, तमाम इंसानों को हैवान बना दो। जब इंसान हैवान बन जाए, जब उसको कोई फर्क करने की जरूरत न हो कि ये बेटी है और ये बीवी है, क्या जरूरत है हैवान कोई फर्क करते, जब हम भी हैवान ही हैं। डार्विन के नजरिए ने हैवान बना दिया, तो हैवान कोई फर्क करता है मां बेटे और बीवी में? हमने खामखाई अपने ऊपर कदरें लगा रखी है। गो अहेड, जिस तरह भी चाहो अपनी सेक्सुअल अर्थ को पूरा करो। जिना तो उनके यहां पहले भी जुर्म नहीं था, जिना बिल जबर जुर्म था। सबसे ऊपर सेकुलरिज्म, सियासत से, रियासत से, सियासी निजाम से, माशरती निजाम से, अदालती निजाम से, कानून साजी से किसी मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। आज पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म है, तमाम मुसलमान ममालिक में सेकुलरिज्म है। ये दज्जालियत का अजीम तरीन कारनामा है, ये यहूदियों की इजाद है। नंबर 2, सूद, जुआ, मुनशियात की ट्रेड, जुआ, फहाशी और उसकी बिना पर आमदनी, इस सब का लिहाफ है जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले चुका है। कोई मुसलमान मुल्क इससे आजाद नहीं। दज्जालियत के 2 लिहाफ। हां, अभी तीसरे निजाम पर, जो मैंने कहा था सबसे नीचे, खानदानी निजाम है, आइली कवानीन है, माशरती निजाम है, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस है, सत्र के अहकाम है, हिजाब के अहकाम, इस सबसे नीचे। अभी इस सतह पर मगरिब में तो बर्बादी आ चुकी, लेकिन अभी मशरिक में यह खानदानी निजाम कुछ बाकी है। कुछ शर्म व हया की भी कोई ना कोई कदर है, कोई इस्मत व इफ़्फ़त का भी कोई मामला है। इस्मत फरोशी को भी बुरा काम समझा जाता है, वालिदैन की खिदमत करने को भी अच्छा समझा जाता है। ये वैल्यूज अभी हैं, वैसे तो पूरे एशिया में है, लेकिन ज्यादा मुसलमानों में। इस तीसरा माशरती और समाजी निजाम का मामला है कि जो इस वक्त उनका टारगेट है। इसीलिए मैंने इसे अपनी आज की पूरी गुफ्तगू का उन्वान बनाया। समझे क्या खतरात आ रहे हैं, अपनी कदरों की तरफ पलटे। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हां बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हक का है। हमारे लिए उसवा अज़वाज मुतहरात है, हमारी खवातीन के लिए उनका इख्तियार किया जाए, उनका नक्शे कदम पे चला जाए।